جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار دوہرا رہا ہوں کہ یہ ہم پہ فرض عین ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کریں گے تو وہ کام لعنت بن جاتا ہے. فرض عین اسے کہتے ہیں. جب کہا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، نماز کے علاوہ کوئی اور کام کرے گا وہ لعنت مبتلا ہو جائے گا. اسی طرح ایسا ہی ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے. لیکن ہمارا علم کیا ہے؟ جس نے نماز پڑھ لی بس نمازی مٹکا ہوا ہے. بھائی اس سے آگے کا علم ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کون سے طریقے اپنائے جائیں، لیکن اس کے آگے تو پڑھ نہیں رہا. جس کی مثالیں دنیا کے لحاظ سے میں سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو بس نرسری پڑھ لی تو کافی ہے، کسی نے پرائمری پڑھ لی تو کافی ہے. ارے ایسا کیسے کافی ہے؟ جب یہ پڑھ لو گے تو اس سے آگے بڑھنا ہے، جب وہ پڑھ لو گے تو اس سے آگے، اور اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، مرتے دم تک یہ سلسلہ چلے گا. آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان باتوں کو سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی تو کہاں ترقی کرو گے؟ کبھی ترقی نہیں ہو پائے گی. ایک ہی کلاس میں 10 سال لگا دو، اور آخر میں کہا ہے دل تک آنا ہے. تو پہلے کیا ہوا؟ ذہن بنا. ذہن نے کیا کیا؟ تمہارے قدموں کو روکا اور تمہارے ہاتھوں کو روکا. جو نماز کے اندر ہو رہا ہے کہ آگے اللہ اکبر کہا، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے گئے، نظریں کنٹرول کر لی گئی. یہ سارے ظاہری چیزیں کنٹرول ہو رہی ہے. لیکن اس وقت بھی اگر تمہاری آنکھ بہک رہی ہے، تمہارے جو ہے ہاتھ صحیح بندھے ہوئے نہیں ہے، تمہارا پیر سیدھا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ ٹیڑھا پن تو وہیں ہے. یہاں تو ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے. سب بندی ٹیڑھی ہو گئی تو انسان کے اندر ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے. آپس کے اندر کون صحیح کر رہا ہے؟ کس کو فکر ہے؟ یار سب بند ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہے، جو جا کے کھڑا ہو گیا تو ہو گیا. کیوں؟ احساس نہیں ہے، دل نہیں ہے. دل ہوگا تو دیکھے گا میرے پیر سیدھے ہیں، میرا ہاتھ صحیح بندھا ہوا سنت کے مطابق. سنت کیا ہے؟ سنت وہ قانون ہے جو اللہ نے ہم پہ لاگو کیا ہے. قانون کے خلاف جو کام کرے گا وہ رد ہے. تو قانون کیا کہتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ سنت ہی اپروول ہے. تو ہاتھ صحیح بندے ہونے چاہیے، نظریں صحیح جگہ ہونی چاہیے. ہاں یہ سب جیسے بتایا کہ سجدہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے، نہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. نہ صرف کچھ نہیں بلکہ یہ لعنت ہے. جب وقت آئے گا تم اللہ کو ایسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسا ڈیگریڈ کرتے ہو تو میں کیا کہوں. دیکھ لو، کبھی جاؤ شادیوں میں، داڑھی بڑی ہے داڑھی کٹوا دیتے ہیں، چھوٹی کروا لیتے ہیں، ٹوپی اتار دیتے ہیں، ہر چیز یہود اور نصارہ کا مشابہت اختیار کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ابھی تو تم دین کی مشابہت، اللہ نبی کی مشابہت اختیار کیا تھا. ابھی ذرا سا وقت آئے تو تم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر لی. اسی حال میں مر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ سیدھے جہنم میں. کیونکہ جس کی جو مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی مشابہت اختیار کرو تو انشاءاللہ تم سیدھے، کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہی قانون ہے. جس کی دل میں تمہاری محبت ہوگی تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے. تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے. کیوں ہے؟ کہ جب وقت آتا ہے تو تم یہود و نصارہ کی شکل کو پسند کرتے ہو، اس شکل کو پسند نہیں کرتے، اس لباس کو، اس ٹوپی کو تمہارے پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ تو بس تم جان چھڑاتے اتارو بھائی، چھوڑو یار، ہوگی نماز. یہ ہے ہمارا حال. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر دین نہیں ہے. اور دل کے اندر دین کا پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے. نماز پڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ شیطان پڑھو بھائی، جو پڑھ رہے ہو وہی لعنت بن رہی ہے. حج اور عمرہ کرنا بہت آسان ہے، کرو. لیکن جتنا حج پہ کر رہا ہے، جتنا عمرہ کر رہا ہے، جب واپس آیا لعنت مبتلا، دین سے دور ہو گیا، نمازیں چھوٹ گئیں. آپ یقین کریں، میں چیلنجنگ کہہ رہا ہوں، اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا. یہ کیا ہوا یار؟ بڑھنا چاہیے تھا، اور وہ ختم ہو گیا. اور آہستہ آہستہ ایسی لعنت مبتلا ہوا کہ اللہ مان حفیظ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایسا ٹیڑھ پن پیدا کر دیا کہ صحیح بات اس کو غلط لگتی ہے، صحیح بات اس کو چبھتی ہے، اچھی باتیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ دل خراب ہے. اس لیے دل کو بنانا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑ لاگ جب کھاتا ہے. کچھ نہ پوچھو، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے کہ دل کے بنانے میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں.
جس دل کے اوپر سارا دار و مدار ہے، جس دل کے بارے میں اللہ نے 12 قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد چوتھی، وہ خسارے میں ہوا جس نے تزکیہ نفس نہیں ہوا جس کا. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں شیخ الحدیث ہیں، یہی بات ہے کہ ایک جگ ساتھ اللہ نے اتنی قسمیں کھا کر کہا، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور کہا کہ انسان خسارے میں. کون جس کا دل جو ہے وہ تزکیہ نہیں. تزکیہ کیا چیز ہے؟ دل کی صفائی. دل کے اندر دنیا نکالی گئی تو اللہ آئے گا، لیکن ہمارے اندر تو ابھی تک یہ بات آئی نہیں رہی، اور نہ صرف آ نہیں رہی بلکہ ہم اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے اتنے زیادہ کو ہم بولتے نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر تو یہی ہے. فرعون نے تو بولا تھا کہ میں نہیں مانتا، ہم بول نہیں رہے، کر تو رہے ہیں. اور جو کرتا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے تکبر والی چال اختیار کی تو تم متکبر ہو، تم نے تکبر والے کپڑے پہنے تو تم متکبر ہو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، دیکھ لو، جائزہ لے لو، دنیا میں آنے کا مقصد پہلے سمجھ لو کیا ہے، اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن لگاؤ. لیکن ہم تن من دھن دنیا کو حاصل کرنے کے لگا رہے ہیں، اور لعنت کو بڑھانے کے لیے لگا رہے ہیں. جتنا پیسہ آ رہا ہے آپ یقین کریں وہ لعنت پہ خرچ ہو رہا ہے، پریشانیاں بڑھانے میں خرچ ہو رہا ہے، اپنی زندگیوں کو برباد کرنے میں خرچ کر رہے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوگے. این خیال ہستا معال ہستا جنو. دنیا کے اندر ایک معمولی سے دشمنی لے لو کسی بھی سے، تم دنیا کے اندر پنپ نہیں پاتے. تم نے تو اللہ سے دشمنی چھیڑ لی. اللہ اکبر، کتنی خطرناک دشمنی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا، اور ہمیں اس بات کا کوئی وہی نہیں ہے. یار دیکھ لیں گے، دیکھ نہیں لیں گے. اللہ معاف کرے، تم ایسی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہو کہ تمہارے موت کے وقت اللہ الحفیظ تم کس حال میں مرو گے پتہ نہیں. اور اگر تم نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں تحدث سے نعمت کے طور پر ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جتنی بھی توفیق عطا فرمائی، میں اللہ نے اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے لیکن توفیق عطا فرمائی. لیکن ایسے کتنے ہیں تو کہیں یار تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب ساری زندگی روتے رہو، کیا وہ واپس آئیں گے؟ کیا اس سے تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے کہ دیکھو آخرت بنانا ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ معاف کرے آخرت نہیں بنے گی تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دو ہی چیزیں، جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں. اگر خدا نہ کرے جنت کے اعمال نہیں کر سکے تو جہنم میں ہی جاؤ گے نا. ارے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ نے فضل فرمایا، ایمان کے ساتھ چلے گئے تو بھائی کچھ وقت گزارو گے جہنم میں، کیا تیار ہے؟ علماء الحفیظ ایک دن بھی وہاں تو بھائی پتہ نہیں 50,000 سال کو کتنے سالوں کے برابر ہے. ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں کام بہت آسان ہے، کام بہت آسان ہے اگر اس طریقے سے کیا گیا، اللہ کے فضل کے طریقے سے کیا گیا. ورنہ عمل میں تو کوئی نہیں کامیاب ہوا. نبی بھی کان پکڑنا نہیں، یا اللہ نبی بھی جو ہے وہ عمل سے بخشے نہیں جائیں. تو فضل تلاش کرو، فضل کے اوپر چلو. اور فضل کیا ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ان 4 چیزوں میں دور حاضر پہ عمل کر لو اور اپنی زندگیاں بدلتی بھی دیکھ لو. صرف ان 4 چیزوں پہ، وہ بھی 4 تمہیں کوئی گھر نہیں چھوڑنا، کوئی بیوی نہیں چھوڑنا، کوئی بچے نہیں چھوڑنا، کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑنا. صرف ان 4 چیزوں کو کر لو، پھر دیکھو زندگی تمہاری کہاں جاتی. تم مسجد میں رہے بغیر، جائے بغیر رہ نہیں سکتے. تم برائی کو چھوڑے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تم نہیں کر رہے، وہ اللہ کروا رہا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلے اللہ سے مانگو. یہ باتیں میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے. اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ کریں گے. یہی اللہ چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے خود کہہ دیا تم نہیں کر سکتے. جو بھائی نہیں کر سکتے تو کیسے کرو گے؟ یہ توفیق سے ہوتا ہے، توفیق مانگ لو. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے صحبت. جس کی صحبت میں رہو گے ویسے بن جاؤ گے. پھر تم نے نہیں بننا، اللہ بنائے گا. صحبت صالح کنا صالح کنا، صحبت طالح کنا تھا، یہ فارمولہ ہے.